اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے قربانی اور اسم ذات اللہ۔ اس کو ہم علم الاعداد کی روشنی میں دیکھیں گے۔ علم الاعداد اصل میں الفاظ کی روح کا علم کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ایک جسم ہے وہ سمجھ لیں کہ حروف ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ اس کے اعداد ہیں۔ اب قربانی کے ہم اعداد دیکھتے ہیں۔ کاف کے اعداد ہیں 100 اور رے کے عدد 200 اور بے کے 2 اور الف کا 1 اور نون کے 50 اور یہ کے 10۔ ان کو جمع کریں گے 100 50 اور 1 اور 2 اور 10، تو یہ ہوئے 363۔ اب 363 کا اگر ہم مفرد عدد نکالیں گے تو وہ 12 ہی آئے گا۔ اگر ہم 1 جمع 2 کریں گے تو وہ 3 آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم اسم ذات اللہ کے اعداد نکالیں تو الف کا 1، لام کے 30، پھر لام کے 30 اور ہے کے 5۔ ٹوٹل جب ہم ان سب کو جمع کریں گے 5 جمع 30 جمع 30 اور جمع 1 تو وہ ہوگا 66۔ اب 6 جمع 6 کو اگر ہم مزید مفرد کریں گے تو وہ 12 ہوگا۔ اب ہمارا مدعا بیان کرنے کا یہ تھا کہ قربانی کے بھی مفرد عدد 12 آتے ہیں اور اسم ذات اللہ کے بھی مفرد عدد 12 آتے ہیں، تو کتنی بڑی مماثلت پائی جاتی ہے اس میں۔ اب دیکھیں سامعین، اب ہم قربانی کو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، تمام تر علوم میں سٹیج با سٹیج اس کو بیان کریں گے۔ دیکھیں سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے 3 طرح کے علوم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ 3 طرح کے علوم، اس میں سے ایک علم جو تھا وہ تھا شریعت کا علم، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا کہ جہاں تک پھیلایا جا سکتا ہے وہاں تک پھیلا دو، جس کے بارے میں ہمیں بھی حکم ہے کہ اگر ہمیں ایک آیت کا بھی، ایک حدیث کا بھی علم ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو آگے پھیلائیں، یعنی اس کی تبلیغ کریں۔ وہ شریعت کا علم ہے، یعنی اگر ہمیں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی آیت کا علم ہے، قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی حدیث کا علم ہے تو اس کو ہم آگے بیان کریں، تو یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کریں۔ تو یہ ہو گیا ایک علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، جس کو علم شریعت کہا جاتا ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تک ہو سکا وہاں تک پھیلایا اور مکمل کر دیا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا وہ میں نے من و عین پھیلا دیا، لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب دوسرے نمبر پہ آتی ہیں تو دوسرا جو علم ہے وہ تھا علم لدنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تجھ سے مانگے اس کو وہ علم دینا، یعنی یہ دوسرا علم ہے، علم لدنی، علم معرفت۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تجھ سے مانگے اسے وہ علم دینا؟ کیونکہ یہ علم ہر کسی کو راس نہیں آ سکتا، علم معرفت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر کوئی ہضم ہی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، آپ نے معاہدہ بھی کیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہنا لیکن تم نے خاموش رہنا ہے، تم نے میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام معاملات میں مداخلت کر لیتے تھے۔ تو یہ علم معرفت تھا، علم لدنی تھا، جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو یہ دوسرا علم ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا اللہ تعالیٰ سے۔ اب تیسرا جو علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہے،
یعنی وہ ایسا خاص علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ خاص دیا گیا، جو اللہ اور اس کے حبیب کا راز ہے۔ اب علم معرفت، علم لدنی، تو اس لیے اب ہمارے یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہم صرف شریعت کو ہی دیکھتے ہیں۔ شریعت سے آگے اب ایک بندے نے میٹرک کر لیا، بی اے کر لیا، تو وہ کہے گا کہ جی بس یہاں پہ ہر چیز ختم ہے، لیکن وہاں سے آگے بھی علم ہے۔ باقاعدہ ہم ڈگری ہوتی ہیں، باقاعدہ ہم کورسز ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگرچہ ہم کہیں کہ شریعت پہ ہی ہر چیز ختم ہو گئی، نہیں، اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، دوسرا رخ بھی ہے۔ شریعت کا جو باطن ہے وہ طریقت ہے۔ اب ہم قربانی کا حقیقی مقصد دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت ہے قربانی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لقب دیا وہ کیا دیا؟ خلیل۔ یعنی خلیل کا مطلب ہے ایسی محبت، ایسا دوست جس کے دل میں اپنے دوست کی محبت ہر جگہ گھر کر گئی ہو، یعنی اس کی محبت سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو جنگل میں یعنی اکیلے چھوڑاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑائے۔ اس کے بعد پھر آگ میں ڈالا گیا، اس کے بعد پھر کہا گیا، اب یہاں پہ مین موضوع ہے جو ہمارے لیے سمجھنے والا، وہ کہا گیا خواب میں کہ تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز میری راہ میں قربان کر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو کہتے کہ اپنے جسم کی کوئی چیز اپنا، وہ تو سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان کے بیٹے کو کہا کہ تو اپنے سب سے قیمتی چیز جو تیرا بیٹا ہے اس کو میری راہ میں قربان کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک یعنی اپنے دل میں خیال تک نہیں لایا کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں قربان کروں، ہو سکتا ہے یہ خواب ہے، سچا ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کے جو حکم کی تعمیل کی، تب ان سب معاملات کے بعد آپ کو جو لقب ملا وہ تھا خلیل کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست کا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے امتحانوں سے گزارتے ہیں اس کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ وہ مزید میرے ساتھ جڑ جائے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری حقیقی قربانی کیا ہے؟ اب ہم اولیاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق دیکھتے ہیں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ حقیقی قربانی اسی کی قربانی ہے جس نے اپنے نفس کی گردن پہ چھری پھیر دی ہے۔ دیکھیں، اب حضرت سیدنا رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قربانی کا مفہوم وہی ہے کہ جس نے اپنے دل سے ما سوائے اللہ کو ہر چیز کو نکال دیا، یعنی اس کا دل اللہ تعالیٰ کا کعبہ بن گیا، دل بالکل صاف ہو گیا آئینے کی طرح۔ دنیاوی محبت، دنیا کے تمام تر معاملات، حالانکہ جنت تک کی ہرس کو اپنے دل سے نکال دیا ہے، اس کی قربانی ہے، ورنہ تو وہ صرف خون ہی بہا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو روکا، یعنی طاغوت کا کفر کیا، اسی کی قربانی ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں، وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کفر کرو طاغوت کے ساتھ اور ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ۔ اب طاغوت کیا ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جو ہماری خواہشات ہیں۔ اب اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا جو مین سٹیپ کیا ہے؟ موتو قبل ان تموتو، اس چیز کو وہ پکڑ لیتے ہیں کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ اب مر جاؤ مرنے سے کے پہلے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ کوئی خودکشی کر لیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ وہ اپنی تمام تر دینی و دنیاوی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں، اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اپنی ہر چیز کو قربان کرتے ہیں۔ اب قربان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں۔ اب اٹھنے کے لیے ہم نے کس چیز کو قربان کیا؟ اپنی نیند کو قربان کیا، نرم بستر کو چھوڑا، اپنے سکون کو قربان کیا، اللہ کے لیے اٹھے۔ سردی تھی، اتنی ٹھنڈ تھی،
ہم نے وضو کیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اتنی سردی میں گرم بستر کو چھوڑ کے، تو یہ قربانی نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب نفس ہمیں کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز آج کھانی ہے، ہم نے اس کو روک دیا، وہ چیز اس کو نہیں دی، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں گئے۔ اب حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں، تعلیمات غوثیہ میں ہے کہ انسان جس کی پیروی کرتا ہے وہی اس کا خدا ہے۔ حضور غوث پاک یہ چیز فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی پیروی کر رہا ہے، دنیا کے پیچھے دن رات دنیا کی بھاگ دوڑ میں ملوث ہے، اس کا خدا دنیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اب آپ فرما رہے ہیں کہ جو جنت کی بھاگ دوڑ میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، یعنی جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے، جنت کے لیے نیک اعمال کر رہا ہے، جنت کے لیے پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے، اس کا خدا جنت ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کہ جو نفس کے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اللہ اللہ، اس کا خدا اس کا نفس ہے۔ یعنی نفس اس کو کہہ رہا ہے کہ یعنی دن میں 12 گھنٹے سو، تو رات پوری سو، عشاء کی نماز نہ پڑھ کے آج تھکا ہوا ہوں رہنے دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے جی نہیں پڑھی۔ اب یہ نفس کے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، تو اس کا خدا اس کا نفس ہے۔ حقیقی قربانی کا مقصد ہے ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ مومن کی مثال ایک اونٹ کی طرح ہے جس کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ مومن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اس کا مالک اس کو جدھر کھینچتا ہے، جدھر لے کے جاتا ہے، چاہے وہ صحرا میں لے کے جائے، چاہے وہ کانٹوں میں لے کے جائے، چاہے وہ پھولوں میں لے کے جائے، چاہے وہ جس طرف بھی، چاہے وہ پانی میں لے کے جائے، اسے جانا پڑے گا، کیونکہ اس کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ مومن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اب اسی طرح اولیاء اللہ کیا کرتے تھے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ وہ دنیا سے غافل ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے نفس پہ ظالم ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لیتے تھے۔ اب جب دنیا کی طرف پیٹ کی، اپنے نفس پہ ظلم کیا، ریاضت، مجاہدات، صحبت شیخ اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو مل گئے۔ تب دنیا بھی میں ان کو مل گئی، جنت بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ بھی مل گئے۔ اب جس بندے نے دنیا کی طرف اپنا رخ کیا اور پیٹھ اپنے مالک کی طرف رکھی، تو وہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے، دنیا کی تگ و دو میں ہی بھاگتا رہتا ہے، اور حالانکہ حتیٰ کہ موت آ پہنچتی ہے اسے۔ تو مین مقصد سمجھانے کا یہی تھا کہ قربانی اتنے مہنگے جانور خریدنا، ان کو قربان کرنا، بڑھ چڑھ کے قربانی میں حصہ لینا، یہ قربانی نہیں ہے۔ حقیقی قربانی یہی ہے کہ اپنے نفس کو لگام لگائیں، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لے کے آئیں، اپنے نفس کی گردن کو پکڑ لیں۔ حضرت بایزید سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ میں نے جب اپنے نفس کی گردن پہ چھری پھیری تو اس مقام پہ جب میں پہنچا، تب جا کے میری سمجھ میں یہ آیا کہ قربانی کا اصل مفہوم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ اس طرح کی ہمارا جو نفس ہے نا، وہ ہمیں دنیا کی طرف کھینچتا ہے، دنیا کی آرام و آرائش کی طرف۔ ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہی ہمارا مجاہدہ ہے، یہی ہماری حقیقی قربانی ہے، اور یہی ہمارے یعنی اپنی پسند۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو تیری سب سے محبوب چیز ہے اس کو میری راہ میں قربان کرو۔ اب ہماری محبوب چیز کیا ہے آج کے دور میں؟ پیسہ، دنیا، آرام و آرائش، شہرت۔ تو یہ ساری چیزوں کو قربان کریں گے، پھر جا کے ہمیں قربانی کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ حقیقی قربانی ہے کیا۔ تو میری بات ویڈیو کو بنانے کا اور سمجھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ قربانی، اب قربانی کا جو کاف ہے وہ ہر چیز کی قربانی مانگتا ہے، ہر چیز کی۔ یعنی تیرے پاس، اب بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کاف کا دائرہ ہے یہ آخرت میں
تمام تر معاملات اس کے اندر ہونے ہیں۔ اب اس میں جو دو نقطے ہیں، وہ ایک نقطہ، ایک جو تخت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب قربانی کا کاف جو ہے نا، وہ تجھ سے ہر کسی کی محبت ختم کرنے کا، قربان کرنے کا کہتا ہے، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، ان دونوں کی محبت کے لیے تو اپنی تمام تر خواہشات، تمام تر معاملات، ہر چیز کو چھوڑ دے۔ بس تیرے پاس کیا ہو؟ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کی اطاعت اور اس کے حبیب کی اطاعت، تبھی تو قربانی کے حقیقی مقصد کو، اس کی حقیقی لذت کو پا سکے گا، ورنہ تو اس سے محروم رہے گا۔ یہ طریقت کا مفہوم ہو گیا حقیقت کا۔ اب آگے ہم حقیقت میں چلتے ہیں۔ حقیقت میں کہ اپنے خیال کو، یعنی تیرا خیال بھی ما سوائے اللہ کے، تیرے دل میں، تیرے ذہن میں کوئی اور خیال بھی نہ آئے۔ تمام تر خیالات، تمام تر سوچ، تمام تر فکر، ان سب کی تو قربانی پیش کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تب تو باقی ہوگا، تب تجھے بقا حاصل ہوگی، تب تو فنا فی اللہ کے مقام پہ ہوگا، تب تجھے حقیقی قربانی سمجھ آئے گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔